نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من ترک شیئا للہ اولہ خیر منہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ جس نے اللہ کے لیے کچھ چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ناجائز ہوتی ہیں اور ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم یہ حاصل کر لیں، بہت سارے غلط تعلقات اس طرح کے ہوتے ہیں، لیکن جو بھی انسان اللہ کی رضا کے لیے اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر جو ہے اس کو عطا کر دیتا ہے۔ یہاں میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتی ہوں۔ ایک مطلب فیملی تھی، وہ ہجرت کر کے اپنے گھر سے کہیں آ رہی تھی، راستے میں طوفان آیا تو ان سے ان کی بچی جو تھی وہ علیحدہ سے مطلب ان سے علیحدہ ہو گئی۔ اب وہ لڑکی جو تھی خوبصورت بھی تھی، نوجوان بھی تھی، اور اب وہ بیچاری اکیلی رہ گئی اور وہ گھر والے جو تھے وہ کہیں سے کہیں پہنچ گئے اور رات کا جو وقت تھا وہ شروع ہو گیا۔ اب یہ بچی بہت زیادہ پریشان تھی کہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں۔ ظاہر ہے اکیلی تھی، خوبصورت تھی اور جوان بھی تھی، تو حالات کچھ اس طرح کے تھے کہ وہ کسی کے گھر میں پناہ بھی نہیں لے سکتی تھی۔ اس کے ذہن میں یہ آیا کہ میں اگر کسی کے گھر میں جاؤں گی، وہ مجھے اکیلا دیکھ کے نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ تو وہ وہاں پہ مطلب اس بستی کے بیچ میں پھرتی رہی تو دیکھتے ہی اس کی نظر جو تھی ایک مسجد پہ پڑی۔ اس نے جب دیکھا مسجد جو ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، تو ہمارے ذہن کے بیچ میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم مسجد میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا، ہماری جو ہے پروٹیکشن اللہ کی طرف سے شروع ہو جائے گی۔ اس نے مسجد کا دروازہ کھولا تو وہاں پہ جو مسجد کا کمرہ بنا ہوا تھا وہاں دیکھا اس نے ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے۔ وہ بھی لڑکا جو تھا وہ نوجوان تھا، اس نے اسے اجازت مانگی اور وہ اندر چلی گئی، اور نہ اس نے اس نوجوان کو بتایا کہ میرا یہ مسئلہ ہے اور میں رات گزارنا چاہتی ہوں۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ یہاں پہ بیٹھ جائیں، رات جو ہے وہ گزار لیں۔ اس نے اس کو چادر دی کہ آپ یہ لے لیں اور ایک سائڈ کے اوپر بیٹھ کے رات گزار لیں۔ وہ نوجوان جو تھا اس نے مطلب وہ پڑھنے کے بیچ میں مشغول تھا، طالب علم تھا شاید وہ، اور اس نے نا کینڈل جلائی ہوئی تھی روشنی کے لیے۔ تو وہ لڑکی جو تھی، ظاہر ہے خوف کا ایک عالم تھا، ایک اکیلا ہی وہ نوجوان تھا اور اکیلی ہی وہ لڑکی تھی۔ تو کیا کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جب ایک نامحرم مرد ہو اور ایک نامحرم عورت ہو تو ان کے دونوں کے درمیان میں جو تیسرا ہوتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے۔ لیکن نوجوان جو تھا وہ مسلمان تھا اور لڑکی بھی مسلمان تھی اور حیا والی تھی، تو جو نوجوان لڑکا تھا اس کی نظر جو تھی وہ اس لڑکی کے اوپر پڑی، کیونکہ خوبصورت تھی تو اس کا جو دل تھا وہ بہکنے لگا۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے وہ جو کینڈل جل رہی تھی اس نے اپنی انگلی جو تھی اس کے نا آنکھ کے اوپر کر دی۔ اب جو وہ لڑکی تھی وہ بھی یہ چیز دیکھ رہی تھی کہ یہ کیوں اپنی انگلی بار بار جو ہے وہ آنکھ کے اوپر کر رہا ہے، لیکن وہ نوجوان جو تھا وہ بھی کچھ نہ بولا اور وہ لڑکی بھی مطلب خاموشی سے وہاں پہ بیٹھی رہی۔ رات جو تھی اسی طرح بیٹھے بیٹھے گزر گئی۔ جب صبح ہوئی تو اس لڑکی کی جو فیملی تھی وہ ڈھونڈتے ہوئے اس لڑکی کو وہاں آ گئی اور وہ لے گئی، اور انہوں نے اس نوجوان کا شکریہ بھی ادا کیا کہ ہماری بیٹی جو تھی وہ مطلب یہاں پہ اس نے رات گزاری اور محفوظ ہے، اور وہ چلے گئے۔ جب ایک تقریباً کچھ عرصہ ہی گزرا تو بعد کے بیچ میں وہ جو لڑکی کا باپ تھا وہ واپس آیا۔ اس نے آ کر اس نوجوان سے کہا کہ ایک تو میں پھر سے آپ کو شکریہ ادا کرنے آیا ہوں کہ میری بیٹی جو تھی یہاں پہ رہی اور محفوظ رہی، اور دوسرا جو ہے میری بھی یہ خواہش ہے اور میری بیٹی کی بھی یہ خواہش ہے کہ میں آپ دونوں کا جو ہے وہ نکاح کر دوں، آپ دونوں کی شادی کر دوں۔ وہ نوجوان جو تھا اس نے بھی چونکہ لڑکی دیکھی ہوئی تھی، اتنی خوبصورت تھی اور پھر حیا والی لڑکی تھی، اچھی فیملی کے ساتھ تعلق تھا، تو اس نے فوراً اس کے ساتھ شادی کے لیے جو ہے وہ حامی بھر لی۔ تو وہ جب ان کی شادی ہو گئی تو وہ لڑکی جو تھی اس نے اس نوجوان سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس رات جب میں اس مسجد کے اس کمرے کے بیچ میں تھی، آپ کی نظر جو تھی وہ میرے اوپر پڑی تھی، آپ نے ایک دو دفعہ مجھے دیکھا، پھر آپ نے اپنی انگلی جو تھی اس آنکھ کے اوپر بار بار کیوں کرتے تھے؟ تو وہ نوجوان نے بتایا کہ جب میری نظر آپ کے اوپر پڑی تو شیطان جو تھا وہ مجھے بہکانے لگا تھا، وہ میرے ذہن کے بیچ میں غلط قسم کے وسوسے ڈالنے لگا تھا۔ پھر میں نے اپنی انگلی کو اس آگ کے اوپر کیا اور میں نے کہا
دیکھا کہ اس کی جلن سے مجھے کتنی تکلیف ہونے لگی، اور میں نے سوچا کہ اگر یہ دنیا کی آگ ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے یہ نہیں سہ سکتا، اگر میں کوئی غلط عمل کروں گا تو اس کے بدلے کے بیچ میں اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ جہنم کے بیچ میں ڈال دے گا، تو وہ جہنم کی جو آگ ہے وہ اسے میں کیسے سہ پاؤں گا؟ تو میں نے اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اپنے نفس کو اذیت دینے کے لیے، اس کو سبق سکھانے کے لیے اپنی انگلی کو اس آگ کے اوپر چلایا تھا۔ یہ ایک مثال ہے آج کے ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے لیے کہ ایمان انسان کا جو ہے وہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے۔ ہمارے جو ہیں وہ غلط ریلیشن شپ ہیں، ایک حد سے جو ہے آج نوجوان نسل جو ہے وہ گزر رہی ہے۔ ہم اپنے ارد گرد سوشل میڈیا کے اوپر جو دیکھ رہے ہیں، ہماری زندگیوں کے بیچ میں وہی سارا کچھ جو ہے وہ آتا جا رہا ہے۔ ہم ان سب کو کرنے میں، جیسے آج کل لڑکے اور لڑکیوں کی دوستی عام ہو گئی ہے، اپنے والدین کے سامنے بھی اگر بچے یہ کہتے ہیں کہ فلاں لڑکی جو ہے وہ میری دوست ہے، یا لڑکی کہتی ہے کہ فلاں لڑکا میرا دوست ہے، تو نہ تو والدین کو کوئی شرم و حیا محسوس کرتے ہیں، نہ ہی ان کو بچوں کو تعلیم و تربیت دی جاتی ہے کہ لڑکیوں کا اس طرح کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اگر ایک دوسرے کو مخاطب بھی کرنا ہے تو ایک بہن بھائی کی حیثیت سے مخاطب کرنا چاہیے، نہ کہ دوست اور دوستی کی حیثیت سے جو ہے وہ مخاطب کرنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے حیا جو ہے ایک انسان کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا جو ہے اس میں بلائی ہی بلائی ہے۔ ظاہر ہے اگر آپ کے بیچ میں حیا ہوگی تو آپ میں بلائی ہی ہے، آپ جو ہے وہ بہترین جو ہے وہ زندگی مطلب گزار سکتے ہیں، اور دنیا کی زندگی بڑی ہی عارضی زندگی ہے۔ آج ہمیں جو ہے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اس طریقے سے کرنی چاہیے، میری نوجوان نسل جو ہے اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ بڑی عارضی ہے، اس نے ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے، اور وہ جو آخرت کی زندگی ہے وہ مستقل زندگی ہے، وہ کبھی بھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم میں کی جو دیوار ہے اس کے اوپر موت کو ایک مینڈے کی شکل میں رکھ کے اس کو وہاں پہ ذبح کر دیں گے کہ موت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ جو لوگ جنت میں ہوں گے وہ ہمیشہ عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے، جو جہنم میں جائیں گے وہ ہمیشہ جو ہے وہ وہاں پہ جلتے کودتے رہیں گے۔ تو جو یہ اپنا نوجوان نسل ہے اس کو اپنے تعلقات میں، اپنے رویوں کے بیچ میں جو ہے اس میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے کہ آج ہم بھی اپنے اندر جو ہے اتنی حیا پیدا کریں، ہم دنیا کی صرف زندگی کے اوپر ہی فوکس نہ کریں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آخرت کی زندگی کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں۔ جب آخرت کا ڈر اور خوف ہمارے ذہنوں میں ہوگا تو ہم ہر طرح کی بے حیائی، بے راہ روی سے رک جائیں گے۔ ہمارا نفس جو ہے وہ ہم پر خود ہی کنٹرول جو ہے وہ کرنے کی عادت جو ہے وہ ہم سب کو سکھا دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نوجوان نسل کو، ہمارے بچوں کو اور ہمارے بڑوں کو ہر طرح کی بے حیائی، فحاشی اور اس سے جو ہے وہ محفوظ رکھے۔ اللہ ہم سب کو جو ہے وہ حیا والی زندگیاں عطا۔ اب اس کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ مطلب جو کوئی بھی اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس سے بہتر دے دیتا ہے۔ جیسے کہ یہ لڑکی تھی تو اس لڑکی کو جو ہے اپنا اس نوجوان نے صرف اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا۔ حیا تھی اس کے بیچ میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا، تو اس لیے جو ہے وہ اس لڑکی کی طرف اس نے ہاتھ نہیں بڑھایا بلکہ وہ محفوظ طریقے سے وہاں رہی۔ تو کیا ہوا، کچھ عرصہ تو گزرا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر چیز جو ہے وہ اسے دے دی۔ یہ صرف ایک لڑکی ہی کی بات نہیں ہے، عام زندگی کے بیچ میں بھی بہت ساری جگہوں کے اوپر جو ہے ہمارا ایمان جو ہے اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم ناجائز طریقے سے حاصل کرنے لگتے ہیں، لیکن اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے اس کو چھوڑ دیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو بددیانتی پسند نہیں ہے، بے ایمانی پسند نہیں ہے، کم تو ناپنا اور تول جو ہے وہ پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو بہت ساری جو چیزیں ہیں صرف ہم اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیں تو کیا ہوگا کہ کچھ عرصہ تو گزر سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس انسان کا، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس سے بہتر چیز جو ہے اس کو دے دوں گا، اور جس بات پہ اللہ تعالیٰ وعدہ کرے تو اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر ہم اس یقین کے ساتھ ان چیزوں کو چھوڑ دیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ناپسند کی ہیں، اس بنیاد پہ کہ اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے یہ چیزیں چھوڑ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہتر چیزیں جو ہے وہ عطا فرما دے گا۔